اب ذرا غور کیجئے گا جو بات میں اس ساری آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آمنہ کے لال پیکر حسن جمال نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم جب میں نے یہ حدیث پڑھی میں حیران ہو گیا قاری قرآن کی رفت پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا سورج 1 میل کے فاصلے پر انسان اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن ایک آواز لگانے والا ایک آواز لگائے گا، کہاں پر ہے وہ قرآن کو تراویح کے اندر پڑھنے والا؟ کہاں پر ہیں وہ قرآن کو تراویح میں سننے والے؟ کہاں پر ہیں وہ قرآن پر عمل کرنے والے؟ پھر اس قرآن کے قاری کو ساری مخلوق میں سے اٹھا کر ان معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا جو اللہ کے عرش کے قریب قرآن کے صحیفوں کو لے کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کبھی غور کریں اس رفت کے اوپر، اس بلندی پر غور تو کیجئے۔ لیکن یہ رفت مجھے اور آپ کو کیسے حاصل ہو؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ قرآن کس کام کے لیے نازل ہوا۔ ہاں کچھ کام ضرور ہیں، 2-4 کام ہم بڑی پابندی سے کرتے ہیں۔ بیٹی کی شادی ہے، اس کے سر کے اوپر رکھنا ہے تاکہ اس کے نیچے سے گزر جائے، میت کی جان نہیں نکل رہی، قاری صاحب کو بلا کر سورہ یاسین جو پڑھوانی ہے۔ اور ہاں ایک اور کام بھی ہے، میت کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، اس پر قرآن کی آیات کو لکھا جاتا ہے، اور یہ قرآن سے محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ غور نہیں کرتا کہ وہ چادر جس پر قرآن کی آیات لکھی ہیں وہ میت کے جسم کے کس کے حصے کو چھو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس مسلمان کا دل پھٹ کیوں نہ گیا جب وہ میت کے جسم کے اوپر قرآن کی لکھی ہوئی چادر کو ڈالتا ہے؟ اس وقت اس کو قرآن کی گستاخی یاد کیوں نہ آئی؟ پھر اگر کاروبار نہیں چل رہا، قرآن کا لوح لکھ کر دکان کے اندر لٹکانا بھی تو ہے۔ ہاں ایک اور کام بھی ہے، قرآن کو لکھ کر گلے میں لٹکانا بھی تو ہے۔ قرآن شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کے اندر تو شہد کو بھی شفا کہا گیا ہے۔ قاری صاحب موجود ہیں، قرآن کے اندر کس کو شفا کہا گیا ہے؟ شہد کو کہا گیا ہے۔ قرآن میں قرآن کو بھی شفا کہا گیا ہے، لیکن کیا کبھی کسی بھائی نے 1 کلو شہد کی بوتل گلے میں لٹکائی ہے؟ شفا قرآن کے اندر کہا گیا ہے، کیوں نہیں لٹکاتے؟ کیونکہ پتہ ہے شہد سے شفا لٹکانے سے نہیں ملے گی، کھانے سے ملے گی۔ میرے بھائیوں بالکل اسی طرح قرآن کا نور، قرآن کا تقدس، قرآن کی رحمت، قرآن کی برکت، قرآن کی شفا انسان کے دل میں قرآن کو پڑھنے اور پھر اس پر عمل کرنے سے نازل ہوتی ہے۔ اس نقطے کو سمجھیں۔